محمد نبينا بالنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سن رہے تھے. پیارے بچوں، ہم نے پچھلے ہفتے سنا کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی طرف راغب ہوئے، اسلام کی طرف مڑے. اب بچوں، جب ان کا دل نرم ہو گیا اور انہوں نے اپنے بہن اور بہنوئی سے کہا کہ بتائیے آپ کیا پڑھ رہے تھے، تو جب انہوں نے بتایا، کیا کہا انہوں نے کہ پہلے آپ کیا کیجئے، پاک ہو جائیے، آپ وضو کر لیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پاک ہو کر آئے تو بتائے ان کی بہن نے کہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے. بچوں، ان کے بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھانے کے لیے ایک صحابی آتے تھے. ان کا نام تھا حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو فوراً بہن اور بہنوئی نے قرآن کو بھی چھپا لیا اور حضرت خباب بن ارد کو بھی چھپا لیا. پیارے بچوں، خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پردے کے پیچھے سے دیکھا کہ عمر کا دل نرم ہو چکا ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے، تو وہ پردے کے باہر آ گئے. اور انہوں نے کیا کہا، جو یہ بھی وجہ تھی بچوں ان کا اسلام قبول کرنے کے لیے. یہ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت خباب بن ارد نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو اسلام کو کیا کر، طاقت عطا فرما. لوگ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ستا رہے ہیں. تو دو بڑے کیا تھے اس دور میں، ظالم لوگ تھے جو اسلام کی سب سے زیادہ کیا کر رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے. پیارے بچوں، وہ دو کون تھے؟ ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا عمرو بن حشام. پیارے بچوں، عمرو بن حشام کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. وہ کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ اصل میں ابو جہل کا ہی نام کیا ہے، اصل میں عمرو بن حشام ہے. تو پیارے بچوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دو جو ہے اسلام کے سب سے زیادہ مخالفت شدت کے ساتھ کر رہے تھے. ایک حضرت عمر بن خطاب اور دوسرا عمرو بن حشام یعنی کہ ابو جہل. تو پیارے بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو کیا کر تو اسلام کی توفیق عطا فرما، تاکہ اسلام کو کیا ملے، طاقت ملے، قوت ملے. جب بڑا ظالم اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس ظالم کی وجہ سے دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی ڈر کی وجہ سے دوسروں کو نہیں ستائیں گے. تو پیارے بچوں، جب خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت عمر کو بتائی تو ان کا دل اور نرم پڑ گیا. اور وہ انہوں نے کیا کہا، حضرت خباب سے پوچھا کہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت خباب بن ارد نے انہیں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں. پیارے بچوں، دار ارقم کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے. ہم نے سیرت النبی میں سنا تھا کہ یہ سب سے پہلا کیا تھا، دینی مدرسہ تھا، دینی گھر تھا، جہاں پر تمام صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو کیا کرتے تھے، دین کی باتیں سکھاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حالت میں آئے تھے، کیسے آئے تھے بچوں، تلوار لے کر نکلے تھے نا، ویسے ہی وہ کہاں چلے گئے، دار ارقم کی طرف مڑ گئے. پیارے بچوں، ابھی بھی ہاتھ میں کیا تھی، تلوار تھی. جب دار ارقم سے کی طرف جب وہ چل دیے اور جب صحابہ کرام جو دار ارقم میں تھے، جو باہر پہرا دے رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور ہاتھوں میں کیا ہے، ننگی تلوار ہے، یعنی وہ میان میں بھی نہیں، ہاتھ میں ہی ہے، تو صحابہ کرام گھبرا گئے اور جا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ نبی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں کیا ہے، تلوار ہے ان کی. پیارے بچوں، اس وقت اور ایک بہت طاقتور انسان بھی اسلام قبول کر چکے تھے، اور وہ کون تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی بہت طاقتور تھے بچوں.
بہت مضبوط تھے، لوگ ان کو دیکھ کے گھبراتے تھے۔ حضرت عمر اور حضرت حمزہ ایک ہی ٹکر کے آپ سمجھیے طاقت میں تھے۔ تو حضرت حمزہ نے کیا کہا، آنے دو عمر کو، اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک، لیکن اگر برے ارادے سے آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے میں اس کا سر کیا کروں گا، کاٹ دوں گا۔ پیارے بچوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم میں آئے اور آتے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور کیا پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد انک رسول اللہ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کون ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پیارے بچوں، ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام کو اتنی خوشی ہوئی کہ سب نے خوشی میں زوردار کیا کیا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کیا کیا، بلند کیا۔ پیارے بچوں، اتنی زوردار آواز نے بلند کیا کہ پوری دار ارقم جو ایک گھاٹی پر تھا، ایک اونچائی پر تھا، پوری کیا کرنے لگی، آواز سے گونجنے لگی۔ اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی، جو دونوں میں سے کسی ایک کے حق میں تھی، تو وہ کس کے حق میں قبول ہوئی بچوں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ پیارے بچوں، ہم نے سنے تھے کہ یہ کتنے زیادہ طاقتور تھے اور کتنے ظالم بھی تھے، لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے، اللہ نے انہیں بہت زیادہ طاقت اور قوت دی تھی۔ پیارے بچوں، یہی طاقت اور قوت اب کیا ہو گئی، اسلام کے حصے میں آ گئی۔ ان کی طاقت اور قوت کی وجہ سے اسلام کو کیا ہوئی، بہت زیادہ کامیابی نصیب ہوئی۔ پیارے بچوں، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ کہاں گئے سب سے پہلے؟ اب صحابہ کرام سب گھبرا رہے تھے نا، لوگ جب اسلام قبول کرتے تھے چھپ کے رہتے تھے، کسی کو بتاتے نہیں تھے، لیکن یہ تو بہت زیادہ بہادر تھے، تو یہ فوراً کس کے گھر پہ گئے؟ سب سے بڑے اسلام کا دشمن کون اب بچا؟ ابو جہل کے گھر پہ گئے، اور اس کا دروازہ جب ٹھکٹکاتے ہیں، ابو جہل باہر نکلتا ہے اور کیا کہتا ہے، مرحبا و اہلا، یعنی خوش آمدید ہے عمر، بتاؤ کیوں آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے فوراً ان سے کیا کہا، اے ابو جہل، میں کیا ہو گیا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں، اب تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ پیارے بچوں، بہت بڑی بات تھی کہ عرب میں کیا کرنا، اپنے اسلام کا کیا، آج تک ایسا کسی نے نہیں کیا تھا، اپنے اسلام کا کیا کرنا، اعلان کرنا۔ ابو جہل حیران، اب وہ تو عمر کا کچھ نہیں کر سکتے تھے، غصے میں کیا کہ انہوں نے فوراً دروازہ کیا کر دیے، زور سے بند کر دیے۔ اس کے بعد ایک اور اسلام کے بڑا دشمن تھا جو کیا کرتا تھا، اسلام کے بارے میں جھوٹی خبریں کیا کرتا تھا، لوگوں تک پھیلاتا تھا، جس کا نام تھا جمیل بن معمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پر آئے اور ان سے بھی یہی کہا کہ میں نے کیا کر دیا ہوں، اسلام قبول کر لیا ہوں، اب تمہیں جو کرنا ہے کریں۔ عمر کی وہ شخصیت تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا وہ رواب تھا کہ اتنے بڑے بڑے کافر ان کو کچھ نہیں کہہ سکیں۔ جمیل بن معمر نے بھی کیا کہا، اے عمر، تمہارا کیا ہو، تمہارا اکارت ہو، تم کیا ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ اس کے بعد پیارے بچوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے بارے میں ایک بہترین، جس کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا لقب دیا تھا، فاروق کا لقب دیا تھا۔ پیارے بچوں، انہیں فاروق کا لقب اس وقت دیا گیا جب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کیوں چھپ چھپ کر نماز پڑھتے ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم صحیح چیز پر ہیں، اسلام تو ایک بہترین مذہب ہے، کیوں نہ ہم سب کے سامنے کیا کریں گے، خانہ کعبہ میں کیا کریں گے، نماز پڑھیں گے، وہاں کا طواف کریں گے۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے تقریباً 40 لوگوں نے اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن آج تک ان لوگوں نے اپنا دین چھپائے رکھا اور چھپ چھپ کر نماز پڑھتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہنے کی وجہ سے تمام صحابہ کرام کو بھی ہمت آئی، اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، 2 صفیں بنائی گئی، 2 لائنیں بنائی گئی، ایک میں سب سے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری میں سب سے آگے کون تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عمر سب کو لے کے کہاں گئے، خانہ کعبہ میں گئے، وہاں کا طواف کیا، وہاں پر کیا کری، نماز پڑھی۔ پیارے بچوں، حضرت عمر اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کفار دیکھ رہے تھے، لیکن ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کو کیا کرے، روک دیں۔
اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا لقب دیا؟ فاروق۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے صحیح اور غلط میں کیا کرنے والا؟ فرق کرنے والا، حق کے بارے میں کیا کرنے والا؟ حق پر قائم رہنے والا، حق کو قائم کرنے والا۔ پیارے بچوں، اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی وجہ سے اسلام کو کیا ملی؟ عزت ملی۔ اسلام سب کے سامنے کیا ہو گیا؟ ظاہر ہو گیا۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب جو ہے اپنے صحابہ کرام کو بھی بتایا۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہوں۔ اب وہ خواب کیا تھا بچوں؟ وہ خواب یہ تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے دیکھا ہوں کہ ایک بہت بڑا کھیت ہے، اور کھیت میں کیا ہے؟ وہاں پر ایک کنواں ہے۔ تو کنویں کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کنویں میں سے ڈول کے ذریعے پانی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، کھیت بھی بہت بڑا ہے، کنواں بھی بہت بڑا ہے، اور پانی نکالنے کا جو رہتا ہے ڈول وہ بھی بہت بڑا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مشکل ہو رہی تھی۔ تھوڑا تھوڑا پانی نکالتے تھے، کھیت میں ڈالتے تھے، لیکن اتنا بڑا کھیت تھا کہ وہ ان سے کیا ہو رہا تھا؟ پوری طریقے سے پانی ڈال ہی نہیں پا رہے تھے، اور بار بار وہ تھک جا رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ عمر آئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنا بڑا ڈول تھا جو حضرت ابوبکر نہیں اٹھا پا رہے تھے، عمر نے بہت آسانی سے وہ ڈول کو کنویں میں ڈالا، اور بہت آسانی سے پانی نکالا، اور بہت آسانی سے پورے کھیت میں کیا کرے؟ پانی ڈالتے گئے۔ یہاں تک کہ انہوں نے کچھ وقت میں ہی کھیت میں اتنا پانی ڈالا کہ کھیت کیا ہونے لگا؟ جو اس کی جو ہوتی ہے نا، چاروں کھیت کی طرف جو باؤنڈری ہوتی ہے، وہ پوری باؤنڈری پہ کیا ہو گیا؟ پوری باؤنڈری تک پانی بھر گیا۔ یہاں تک قریب تھا کہ باؤنڈری کے باہر بھی کیا ہو جائے؟ پانی گر جائے۔ تو جب یہ خواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتایا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام جو ہے حضرت عمر ہی کے ذریعے کیا ہوگا؟ بہت تیزی سے کیا ہوگا؟ پھیلے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت کوشش کریں گے، لیکن ان کی زندگی کا وقت جو ہے بہت کم ہوگا، تو وہ بہت تیزی سے کیا ہے؟ نہیں پھیلا پائیں گے۔ اور بنسبت حضرت عمر میں جو طاقت ہے، جو قوت ہے، جو اللہ کا ڈر ہے، جو دور اندیشی ہے، ان کی وجہ سے کیا ہے؟ اسلام جو ہے بہت تیزی سے پھیلے گا۔ تو پیارے بچوں، یہ پیشن گوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی کر دی تھی، اور ان کے جانے کے بعد واقعی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو کہاں تک پھیلایا؟ پورے عرب کنٹری کے علاوہ روم اور ایران تک ان کی وجہ سے کیا ہوا؟ اسلام پھیلتا گیا۔ روم اور ایران جو ہے ان کی وجہ سے کیا ہوئے؟ اسلام کے کیا کرے؟ پیروں تلے آ گئے۔ تو پیارے بچوں، جو ہم یہ کہتے ہیں نا صحابہ کرام کے بعد نام جب ہم لیتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بیٹو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیارے بچے، جب ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رحمت کے ذریعے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا، پیارے بچوں دعا کیجئے کہ ہم اور آپ اس میں شامل ہوں۔ تو پیارے بچوں، اس وقت اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا، کیا تم لوگوں کو تمام نعمتیں مل گئی ہیں جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ تو بچوں اس وقت لوگ کہیں گے ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ ایک اور نعمت ہے جو باقی ہے، اور وہ کیا ہوگی؟ میری رضا ہے تمہیں ہمیشہ کے لیے اب حاصل ہو جائے گی، یعنی اب میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا، میں تم سے ہمیشہ کیا رہوں گا؟ خوش ہوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کب کہے گا؟ جنتیوں سے جنت میں جانے کے بعد۔ لیکن پیارے بچوں، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے کیا ہو گیا تھا؟ راضی ہو گیا تھا۔ اس لیے ان کے آگے ہم لوگ کیا لگاتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضا عنہ، یعنی یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ پیارے بچوں، بہت بڑی بات تھی کہ یہ چیز ہم کو جنت میں حاصل ہوگی، اور ان صحابہ کرام کو کیا ہے؟ یہ دنیا میں ہی حاصل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا ہو گیا تھا؟ راضی ہو گیا تھا۔ تو پیارے بچوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی راضی ہو گئے تھے، جب تو عشرہ مبشرہ میں کیا ہے؟ حضرت عمر بھی شامل ہیں۔ تو پیارے بچوں، انہوں نے اسلام کے لیے اور بڑی بڑی کیا کی؟
ان بہادری کے کارنامے کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ عنہ اگلے ہفتے ہم سنیں گے کہ حضرت عمر نے کیا کارنامے کیا کیے، انجام دیے تھے۔ پیارے بچوں، جب ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سیرت سنتے ہیں تو دل میں بار بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں عمر کا کیا کرنا، جنت میں دیدار کرانا، کہ کتنے بہادر تھے جن کی وجہ سے ہمارا مذہب کیا ہے چاروں طرف پھیلنے لگا، اور پھیلا بھی کس طرح، عزت کے ذریعے۔ چلیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صفات ہمارے اندر کیا کرے، پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔